السلام علیکم ناظرین، بیسڈ آن فیکٹس میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینی کمپنیز نے پاکستان کی دو اہم موٹر ویز بنانے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، جن میں M6 سکھر حیدرآباد موٹر وے، جس کا ٹھیکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے حال ہی میں سوئس کمپنی سے منسوخ کیا ہے، اور دوسری کھاریاں سے راولپنڈی تک موٹر وے ہے۔ وہ بھی اسی سوئس کمپنی نے بنانی تھی، لیکن اب ان کو بنانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس لیے چینی کمپنیز ان موٹر ویز کو بنانے میں دلچسپی لے رہی ہیں، لیکن چائنیز کمپنیز اس بات کو بھی مد نظر رکھے ہوئی ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے اور الیکشن کے بعد ملک کے کیا حالات ہوں گے، پھر جا کے وہ اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ان موٹر ویز پر کریں گی۔ ناظرین، یہ بات نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین نے بتائی ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے چیئرمین نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو یہ بیان دیا ہے کہ دو اہم موٹر ویز جو بہت ضروری ہیں اور کئی سالوں سے تاخیر کا شکار ہیں، ان کو بنانے میں چینی کمپنیوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے، بشرطے کہ الیکشن کے بعد ملک میں حالات سازگار رہیں۔ ناظرین، 307 کلومیٹر طویل سکھر حیدرآباد M6 موٹر وے کی تعمیر کا ٹھیکہ 2022 میں سوئس کمپنی ٹیکنو CMC کو دیا گیا تھا، جو کہ چند دن پہلے منسوخ کر دیا گیا کیونکہ پرائیویٹ کمپنی ٹیکنو CMC سے اس موٹر وے کو بنانے کے لیے فنڈز اکٹھے نہیں ہوئے۔ اس کمپنی نے فنڈز کا بندوبست ایکٹیویٹی اور پاکستانی کمرشل بینکوں سے قرض لے کر کرنا تھا، لیکن ملک میں معاشی صورتحال بہتر نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی بینک اس کمپنی کو قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چونکہ یہ موٹر وے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بن رہی تھی، تو اب دوبارہ سے اس کی بولی لگائی جائے گی اور دوبارہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسے چینی کمپنیز بنائیں گی۔ ناظرین، اس سے پہلے سکھر ملتان موٹر وے بھی چینی کمپنیوں نے ہی بنائی تھی، لیکن اب اس موٹر وے کی لاگت میں 70% تک اضافے کا خدشہ ہے۔ اس 307 کلومیٹر طویل موٹر وے کا ٹھیکہ پہلے 307 ارب روپے میں ہوا تھا، یعنی موٹر وے کا 1 کلومیٹر 1 ارب میں بننا تھا، لیکن اب اگر اس کی لاگت میں 70% اضافہ ہو گیا تو یہ موٹر وے 522 ارب روپے میں بنے گی، اور پھر اس موٹر وے کا 1 کلومیٹر تقریباً 1.25 ارب روپے میں بنے گا۔ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے حکومت اتنے بڑے منصوبے کے لیے فنڈز اکٹھے نہیں کر سکتی، اس لیے دوبارہ سے یہ پروجیکٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنایا جائے گا، اور جب پرائیویٹ سیکٹر مدد کرے گا تو وہ موٹر وے کی تعمیر کے بعد پہلے 25 سال اس موٹر وے کو خود چلائے گا، یعنی اس سے ٹول ٹیکس اکٹھا کرے گا، جس سے اپنا منافع بھی کمائے گا اور ملک پاکستان کو بھی 25 سالوں میں تقریباً 1300 ارب روپے اکٹھے کر کے دے گا۔ دوسری جانب دوسری موٹر وے کا منصوبہ جو کھاریاں سے راولپنڈی تک 117 کلومیٹر طویل ہے، اس کو بنانے کے ارادے کے خط بھی جاری ہوئے، لیکن پرائیویٹ کمپنی اسے بھی بنانے میں ناکام رہی۔ پہلے اس موٹر وے کی تعمیری لاگت 80 ارب روپے تھی، جو اب بڑھ کے 120 ارب روپے ہونے کا خدشہ ہے، اور یہ موٹر وے بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بنے گی، اور اس موٹر وے کی تعمیر کے بعد وہی کمپنی اس کو بھی 25 سالوں تک چلائے گی، اور 25 سال بعد اس کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ موٹر وے بنیادی طور پر لاہور، سیالکوٹ، کھاریاں اور راولپنڈی موٹر وے ہے۔ اس موٹر وے کی تعمیر سے آپ کے لاہور سے اسلام آباد تک کے سفر کے وقت میں 1 گھنٹہ مزید کمی ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نئے الیکشن صاف اور شفاف ہوں، اور نئی آنے والی حکومت ان پروجیکٹس کو جلد از جلد مکمل کروائے تاکہ عوام ان سے فائدہ لے سکیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ ان منصوبوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اندر کے حقائق جان سکیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔